گہرے سبز درختوں سے بھرے ایک خوبصورت جنگل میں رانی چڑیا نے ایک درخت پر اپنا گھر بنایا تھا۔ اس گھر میں اس نے اپنے نازک پروں سے ایک گھونسلہ بنایا تھا اور اس میں 2 خوبصورت انڈے دیے تھے۔ بس چند دنوں کی بات ہے، پھر میرے بچے اس دنیا میں ہوں گے۔ رانی چڑیا اپنے انڈوں کو امید بھری نگاہوں سے دیکھ کر خوش ہوا کرتی تھی۔ وہ جنگل کی سب سے شریف اور مہربان چڑیا تھی اور ہمیشہ سب کی مدد کرتی تھی۔ جب بھی کوئی پرندہ مصیبت میں ہوتا تو وہ سب سے پہلے پہنچتی تھی۔ اسی وجہ سے جنگل کے تمام پرندے اس کا دل سے احترام کرتے تھے۔ ایک دن پاس والے جنگل سے ایک بہت ہی بدتمیز کوا اور اس کا بچہ جنگل میں داخل ہوئے۔ اس کوے کا نام کالو کوا تھا۔ پچھلے جنگل میں اس کی حرکتوں کی وجہ سے سب پرندے تنگ آ چکے تھے۔ وہ چپکے سے دوسروں کے انڈے کھا جاتا تھا، چھوٹے پرندوں کے گھونسلوں پر زبردستی قبضہ کر لیتا تھا اور بچوں کو ڈرا دھمکا کر نکال دیتا تھا۔ کوے کی ان حرکتوں کی وجہ سے سب پرندوں نے تنگ آ کر کوے کو اس جنگل سے نکال دیا تھا۔ اور اب کوا اور اس کا بچہ بارش میں بھیگتے ہوئے رانی چڑیا کے جنگل میں آ پہنچے۔ جیسے ہی وہ اس جنگل میں داخل ہوئے، زوردار طوفان شروع ہو گیا۔ آسمان بجلی سے گونج رہا تھا اور بہت ہی تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ ایسے میں کوے کی نظر رانی چڑیا کے گھر پر پڑی اور وہ اس طرف چلا گیا۔ چڑیا بہن، میرا گھر طوفان میں تباہ ہو گیا ہے، میرا بچہ بھی بھیگ رہا ہے، کیا تم ہمیں اپنے گھر میں پناہ دے سکتی ہو؟ یہ بیچارہ کوا کیسے بارش میں بھیگ رہا ہے اور اس کا چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اسے سردی لگ جائے گی۔ ٹھیک ہے کوے بھائی، بارش کے رکنے تک تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو، لیکن ذرا احتیاط سے رہنا، میرے انڈے میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ ارے واہ، کتنا مزہ آئے گا، انڈے تو بہت مزے کے لگ رہے ہیں۔ اگلے دن طوفان کچھ ہلکا ہو گیا تو کالو کوے نے اپنی چال چلی۔ چڑیا بہن، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، کیا کھانے کو کچھ ملے گا؟ کوے بھائی، گھر میں تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں، تم میرے انڈوں کا خیال رکھنا۔ ارے ہاں ہاں، تم جاؤ تو صحیح، بہت ہی اچھے سے خیال رکھوں گا۔ کالو کوے کی آنکھوں سے مکاری ٹپک رہی تھی۔ رانی چڑیا کے گھر سے جاتے ہی کالو کوے اور اس کے بچے نے رانی چڑیا کے انڈے چٹ کر لیے۔ ارے مزہ آ گیا، آج تو بہت ہی اچھا ناشتہ ملا ہے، چلو بیٹا اب آرام کرتے ہیں۔ جب رانی چڑیا واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے انڈے نہیں ہیں تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ تم نے میرے انڈے کھا لیے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم بہت برے ہو، مجھے تمہیں اپنے گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر چڑیا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے کون سا اپنا گھر، اب یہ ہمارا گھر ہے، تم نکلو یہاں سے۔ اب یہاں میں اور میرا بچہ رہیں گے، اگر تم اس گھر کے آس پاس بھی دکھائی دی تو ہم تمہیں بھی کھا جائیں گے۔ کوے نے چڑیا کو تیز بارش میں گھر سے نکال دیا اور خود آرام سے اس کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، چڑیا روتے ہوئے اپنی دوست بلبل چڑیا کے گھر چلی گئی۔ رانی بہن، تم فکر نہ کرو، تم میرے گھر میں رہو، جب بارش رکے گی تو ہم اس کوے کو سبق سکھائیں گے۔ رات کو آندھی اور بارش نے تباہی مچا دی اور وہ درخت جس پر رانی چڑیا کا گھر تھا تیز ہوا کی وجہ سے زور زور سے ہلنے لگا۔ پھر ایک زوردار ہوا کا جھونکا آیا اور درخت کی شاخ ٹوٹی اور چڑیا کا گھر درخت سے ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ چڑیا کا گھر نیچے گرتے ہی الٹا ہو گیا اور دروازہ نیچے کی طرف آ گیا۔ کوا اور اس کا بچہ پانی سے نہیں نکل سکے اور وہ پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ جب بارش رک گئی تو رانی چڑیا اپنے گھونسلے کی طرف آئی۔ اس نے گھونسلے کا یہ حال دیکھا تو رب کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے میری جان بچانی تھی، اسی لیے اس ظالم کوے کو میرے گھر میں بھیج دیا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو رانی چڑیا، ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔